قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ثواب کا کام، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا کام، اس لیے کوشش کیجئے قرآن پڑھنے کی بھی عادت بنائیں اور ساتھ ساتھ قرآن سمجھتے بھی رہیں۔ الحمدللہ آسان درس قرآن کے اس پروگرام میں بالترتیب آیات مبارکہ ترجمہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے 11ویں پارے سورہ یونس تک پہنچا ہے۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 6 سے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کیا، ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی تخلیق، سورج اور چاند کے احوال، ان کو بیان فرمایا، اور ان کو اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت پر دلیل کے طور پر اسے بیان کیا۔ اور اب اس آیت مبارکہ میں دن اور رات کے اختلاف، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد وہ کیا ہیں، اور پھر ساتھ یہ ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے، یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور جو کچھ زمین میں حیوانات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، نہریں، درخت ہیں، یہ سب کچھ جو ہے، یعنی فرمائے ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے، یعنی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلیل کے طور پر قائم فرمایا ہے کہ جو رب ان چیزوں کو جس نے بنایا ہے اور ان چیزوں کو قائم کیا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب ان چیزوں میں غور و فکر کرنے سے فرمایا ہے کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے، کیونکہ حقیقی طور پر ان چیزوں میں غور و فکر کر کے، تدبر تفکر کر کے جن کے اندر ایمان میں مزید قوت پیدا ہوتی ہے، ان کا ایمان اور ان کا عرفان بڑھ جاتا ہے، وہ حقیقی طور پر متقین ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا، ورنہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں، بعض نے صرف ان چیزوں کو دنیاوی طور پر دیکھا تو وہ سرکش بن گئے، اور طرح طرح کی انہوں نے لاجک دیکھنا شروع کر دی، اور چاہے وہ سائنس کا نام لیں یا کچھ اور علوم کا نام لیں، تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا، اور وہ وہیں کے رہ گئے۔ لیکن کئی ایسے ہیں جو سائنس کو پڑھ کر بھی پھر جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، تو ان کے دلوں کے اندر ایمان، ان دلوں کے اندر معرفت الہی یہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے مومن کا، ایمان والے کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی ان تخلیقات کو، رب تعالیٰ کی مخلوق میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں جن کو پیدا کیا ہے، ان سب کے اندر غور و فکر کر کے اس کے اندر وہ ایمانی قوت بڑھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اس کا مزید یقین ایسا بڑھ جانا چاہیے، اور دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونی چاہیے۔ اور یہی چیزیں، یہ نہیں کہ آدمی شک اور شبہات کی طرف بڑھ جائے، اس لیے ہمیں فرمایا گیا ہے اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو، ہاں اللہ کی نعمتوں میں تفکر کرو، یعنی غور و فکر کرو۔ رب کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، رب نے جن چیزوں کو پیدا کیا، جو نعمتیں دی، اس میں۔ اب دن اور رات، یہ ہمارے لیے کتنے اس میں فوائد ہیں، کبھی دن بڑھا تو کبھی راتیں بڑھی، اور اس میں بھی کئی فوائد ہی فوائد ہیں۔
اور رات اور دن کے اس تغیر اور تبدل میں دن آتا ہے، رات آتا ہے، فصلوں کے اعتبار سے، انسانی وجود کے اعتبار سے، حیوانات کے اعتبار سے ان کے اندر فوائد ہی فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، آرام کرے انسان، دن کو کام کے لیے، معاش کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، یہ دن ہے۔ اور آج بھی جس قوم کے اندر یہ چیزیں مستقل مزاجی کے ساتھ ایسے ہی قائم ہیں کہ وہ قوم دن کو تجارت کرنے والے ہوں اور راتوں کو آرام کرنے والے ہوں، تو ان کی ترقیاں آپ دیکھ لیں، ان ملکوں کی ترقیاں آپ دیکھ لیں، وہاں کے لوگوں کے اندر بہتریاں دیکھ لیں، ان کی تندرستیاں دیکھ لیں، صحت کے اندر ان کے فوائد دیکھ لیں۔ اور جنہوں نے اس کا برعکس کر دیا ہے، کیونکہ پوری پوری راتیں فضولیات میں، بیٹھکوں میں ادھر ادھر گزارنا، اور صبح پھر وہ سوتے رہتے ہیں، ان کی ترقیوں میں اور ان کے کاروبار اور بزنس میں اور دوسرے لوگوں کے اندر بہت فرق رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات کو بھی جو بنایا ہے، یہ بھی ہمارے فوائد کے لیے، اور اس میں کئی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں یہ اس میں پوشیدہ ہیں۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ پہلے جن کا ذکر ہے، یعنی وہ کفار کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفات کو بیان کیا، 4 طرح کی وہ چیزیں ان میں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ اب ملنے کی امید 2 طرح کی، یعنی خوف اور طمع۔ خوف تو یہ کہ ان کو یہ امید ہی نہیں کہ رب تعالیٰ سے وہ ملاقات ہونی ہے اور رب تعالیٰ ہمیں آخرت میں عذاب دے گا، اور طمع یعنی ثواب، یعنی وہ نہ ثواب کی طرف ہیں اور نہ انہیں یہ خوف ہے، اس طور پر وہ ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے کہ نہ تو کوئی آخرت میں ثواب ملنا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی عذاب کا ڈر ہے۔ دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے۔ آگے کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہی ان چیزوں کو سب کچھ وہ سمجھ بیٹھے اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ یعنی کفار کا یہ قلبی اطمینان تھا کہ بس دنیا کا جو کچھ مل گیا اور یہ سب کچھ ہے، اور یہی وجہ کہ ان کے دل سے وہ خوف نکل گیا، وہ سب چیزیں کہ وہ ایمان کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہیں۔ یہاں آیات سے مراد یہ لیا گیا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن شریف مراد ہے، یعنی حضور اسلام کی ذات سے اور کلام اللہ سے، قرآن سے وہ کیسے غافل ہیں؟ یعنی غفلت سے مراد اعراض کیے ہوئے، کہ وہ ہیں اعراض کیے ہوئے، اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے اندر اپنا دل لگا بیٹھے اور آخرت کو بھول گئے۔ یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، علماء کرام نے، علماء تفسیر نے بیان فرمایا کہ بیسک تو یہ آیت مبارکہ کفار کے اعتقاد کے اعتبار سے ان کے جو احوال وہ بیان کیے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں بھی بہت سی ایسی چیزیں جو دلوں کے اندر وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے دلوں میں قیامت کے حساب کتاب، عذاب الہی کا خوف، یعنی یہ حساب کتاب اور عذاب الہی کا خوف یہ نکل گیا۔ وہ بھی دنیا کی زندگی کو ایسا پسند کر کے بیٹھ گئے اور اسی کے لیے کوششیں کرنے والے بن گئے۔ مسلمان بھی قرآن اور احکامات الہیہ سے غفلت، دلوں کا سخت ہونا، وعیدیں سن کر بھی اس طرف نہ آنا، تو یہ اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کفار کے احوال تھے وہ آج مسلمانوں نے بھی اس طرح کے اپنا لے۔ ٹھیک ہے، کفار کے اندر اعتقاد میں بھی یہ خرابی اور تھی۔ مسلمان اعتقاد رکھتا ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، لیکن عملی طور پر کیا واقعی ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ تو عملی طور پر کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ چیزیں کمزور پڑ گئیں، اور اسی وجہ سے انسان کے ایمان کے اندر بھی وہ ضعف آ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہی دیکھنا کہ قرآن اور حدیث کی یہ باتیں یہ ہمارے دلوں پر کتنی اثر کر رہی ہیں۔ اللہ کا کلام جب پڑھا جا رہا ہے، اس کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، تو وہ ہمارے دلوں پر کتنا اثر کر رہا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ تفسیر میں آتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلیں گے تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، اور اس کے لیے نور ہوگا اور وہ اسے جنت کی طرف لے جائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ اور کافر کا معاملہ اس سے برعکس ہوگا کہ اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہوگا اور وہ اسے جہنم تک پہنچائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا۔ ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اہل جنت میں اللہ کی تسبیح، تحمید، تقدیس میں ایسے مشغول رہیں گے کہ اس کے ذکر سے انہیں فرحت اور سرور اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ جنت میں بھی اللہ کی تسبیحاں کر رہے ہیں۔ تو جنتی جنت میں جب جائیں گے تو انہیں اللہ کی طرف سے خاص وہ الہام ہوگا کلمات کا، جو اللہ کی حمد کریں گے، تسبیحاں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان کے آپس میں جو ملاقات ہوگی تو وہ کیا کہیں گے؟ سلام کہیں گے۔ اور ملاقات کے انتہا یعنی جدا ہونا، تو آخر کے جو کلمات ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں اللہ کی حمد کریں گے۔ تو پتہ چلا یہ بھی مبارک عمل ہے۔ تو جنت میں جنتی اللہ کی حمد بھی کریں گے، جب وہ آپس میں ملاقات کریں گے پہلے سلام کریں گے، گفتگو کریں گے، اور پھر جب جدا ہوں گے تو وہ اللہ کی حمد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے ان احوال کو یہاں بیان فرمایا۔ آگے آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے۔ اس آیت کا بالکل ایک عام فہم جو مطلب کہ اگر لوگوں کی جو بد دعائیں ہوتی ہیں، کبھی اپنی ذات کے لیے، کبھی بچوں کے لیے، کبھی سواری کے لیے، کبھی گاڑی کے لیے، کبھی ملک کے لیے، اور کئی اپنے بچوں کو کوستے رہتے ہیں، طرح طرح بد دعائیں بھی دیتے ہیں، تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں بھی اسی طرح جلدی فرماتا، یعنی قبول فرما لیتا، بد دعا بھی قبول کر لیتا اور اسی طرح کر دیتا یہ معاملہ، تو یہ تو پھر ان کے مال بھی گئے، اولاد بھی گئے، بچے بھی گئے، یہ سب کچھ گیا۔ اور یہ معاملہ بھی ایسا ہوا۔ اس کا شان نزول میں بیان کیا کہ کفار میں سے نضر بن حارث، اس نے کہا، کیا کہا کہ یا رب یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ کافروں کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح اگر جلدی فرماتا جس طرح انہیں مال دولت اور یہ چیزیں دیں اور جو دنیا کی بھلائیاں دیں، اسی طرح اگر اللہ جلدی فرماتا تو یہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے، مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بد دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں فرماتا، یعنی اس طرح معاملہ نہیں فرماتا، بد دعاؤں پہ اسی طرح اللہ تعالیٰ معاملہ وہ نہیں فرماتا۔ اور یہ قبول نہ کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ورنہ آپ خود دیکھیں آج والد یا والدہ اپنے بچوں کو طرح طرح کی تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، غرق ہو جاؤ، پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں۔ اگر وہی قبولیت کا ٹائم ہو، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، محتاج ہو جاؤ، تم معذور ہو جاؤ، کبھی سوچا ہے اگر وہ قبولیت کا وقت ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے میں کہیں جا رہے تھے تو ایک آدمی سواری پر بیٹھا اور اونٹ پر بیٹھا، تو اس اونٹ نے کچھ ہلنا جلنا شروع کیا، سرکشی کی، یعنی اونٹ بعض اوقات نہیں بیٹھنے دیتا، تو اس نے کہا کہ اللہ لعنت کرے تجھ پہ، یعنی اونٹ سے کہا، سواری سے کہا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ ارشاد فرمائے لعنت کرنے والا کون ہے؟
تو کہا میں ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ یہ فرمایا اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون جانور نہ رکھو. اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا, تم اپنے آپ کو بد دعا دو اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو, نہ اپنے آپ کو دو, نہ اپنی اولادوں کو دو, نہ اپنے اموال کو بد دعا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. گاڑی بند ہو گئی, فوراً اس کا بیڑا غرق ہو, اگر ہو گیا تو پھر یہ تباہ ہو جائے, ہو گیا تو پھر. تو اس لیے اپنی اولادوں کو بھی اور استاد اپنے شاگردوں کو اور بھی کہیں بد دعا اس طرح دینی بھی نہیں چاہیے. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو جلدی قبول نہیں فرماتا, ورنہ لوگ آج کل تو اتنی دعا نہیں کرتے جتنی بد دعائیں کر رہے ہیں. بد دعائیں ان کو یاد رہتی, رشتہ داروں کے بارے میں پتہ نہیں کس کس کے بارے میں بد دعائیں کرتے, علمان الحفیظ. تو یہ نہیں سلسلہ ہونا چاہیے. اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں اس نے پکارا ہی نہیں تھا. حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے. یہ بھی انداز کفار کا بیان کیا کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو ہر حال میں پھر اللہ سے دعا کرنا, پکارنا اللہ کو, اور جب اللہ ٹھیک کر دیں تو اعراض کر لیتے ہیں گویا کہ کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا, کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں تھا. اور پھر وہ اس طرح جب ٹھیک ہوتا ہے تو اعراض کر لیتا ہے. ناظرین کرام, مسلمان جو حقیقی مومن مسلمان جو احکام شرع کا تابع و فرما بردار ہو, وہ اگر مصیبت میں ہوتا ہے یا مصیبت میں نہ ہو وہ پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. آج ہم بھی دیکھیں تو عملی طور پر کچھ ہماری کیفیات بھی ادھر اگر تو ایسی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونی چاہیے کہ جب پریشانی آئے اللہ سے مانگے, آسانی میں آئے تو سب کچھ بھول جائیں, سب کچھ پسے پش ڈال دیں, سب کچھ ختم کر کے چلے جائیں. تو یہ تو ڈرنا چاہیے. یہ کفار کی عادت بد کو یہاں بیان کیا گیا کہ وہ اللہ سے مانگ کر شفا مانگ لی, تندرستی مانگ لی, تکلیف کو دور کرنا مانگ لیا, لیکن جب تکلیف دور ہوگی تو پھر دوبارہ کفر کی طرف چلا. مسلمان کا یہ رویہ انداز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ لوگ جو آسانی کے دنوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں, یعنی جب کوئی انہیں ضرورت نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی تنگی نہیں, اور اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, ایسے لوگ اگر کسی مصیبت میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے. تو مسلمان کا انداز یہی ہونا چاہیے, وہ آسانی میں ہے تب بھی رب کی بارگاہ میں گریاں زاری کرتا رہے, دعائیں مانگتا رہے, اللہ کی حمد ثنا کرتا رہے, اور اگر وہ پریشانی میں آتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے. اور پھر مسلمان کا ایک انداز, اگر وہ بیماری اس کی نہیں گئی یا کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی اور مصیبت پہنچ گئی, تو مسلمان پھر بھی اللہ کی اس قضا پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر وہ راضی رہنے والا ہوتا ہے, اور وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ بالکل جدا ہو جائے, اعراض کر دے, بھاگ جائے, یہ نہیں, یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. تو ہمیں اپنے اندر وہ ایمان اور اسلام کی اعلیٰ ترین صفات کو پیدا کرنا ہے. اور جب آدمی اللہ سے مانگتا رہتا ہے, رب سے دعائیں کرتا رہتا ہے, ادعونی استجب لکم, اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے, اللہ اسے جواب ارشاد فرماتا ہے. تو دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے, یہ عبادت کا مغز ہے, ہمیں یہ اختیار کرتے رہنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایمانی اعلیٰ درجے کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو کامل مومن بنائے, اور قرآن کی اس تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن 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 آسان درس قرآن.